بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ نے بیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی بات کرتا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک آدمی کے لہجے میں اتنی رہب و دبدبا اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہ پہچان سکا کہ اس کے چھپے ہوئے بیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں گیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا اور ہر امیر غریب سے ملا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی مدد کر دیتا اور وہاں سے رخصت ہو کر چلا جاتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو چاہے امیر، چاہے دکاندار ہو، ہر ایک آدمی سے ملا اور حال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جانتا تھا۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گیا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتا تھا آخر کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ گیا اور بولا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے پر رونق ہی اڑا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی پریشانی سے میرا دل دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے اور مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ بات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد میں بالکل نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوشامد سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت زیادہ فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بن سفیان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ اے علی، میں نے حلب شہر میں بیس بدل کر پورے شہر کا حال حوال جانا، غریبوں کے پاس گیا ان کے حال حوال جانا، لیکن ایک بات جس کے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا، وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار ہیں اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کریں اور جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک میری مدد جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ سن کر سلطان نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کروں، اور وہ لنگر ہر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اور اس لنگر میں کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہے وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ حلب شہر کا کسی بھی غریب کا دل پہ یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ خاص جگہ پر ایک جگہ تیار کرو اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیر کی، کھانے والے جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا، لوگوں کو تک پیغام پہنچایا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانوروں ان غریبوں کو لے کر آتے ہیں اور ہفتے کے دن وہ اس لنگر خانے میں کھانا کھاتے ہیں اور سلطان کو دعائیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا خوش تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھا لیتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین کو خبر دی کہ سلطان معظم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا، لنگر کے اہتمام پر ایک کسان بھائی کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام ہوا تو پھر حیرانی کی بات ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے میں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کو کہا کہ کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہی دگنے کر دو، اور اس بات کی تلاشی کرو کہ آخر وہ عورت کہاں غائب ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان نے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے تانگے اور سواری کے جانوروں غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پر پہنچے، کھانے کا اہتمام ہو گیا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا
لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کامیار سر پیٹنے لگا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے، لیکن سلطان سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اور خودداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کمار سے وعدہ کیا کہ کل تک تیری زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن ناظرین پھر لنگر کا اختتام کیا گیا۔ اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیس بدلا اور ایک سپاہی کے بیس میں لنگر خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر چیل سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان نے لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لوگوں پر نظر جما لی جس طرح شاہین اپنی شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عورت لنگر خانے کے اندر گزری جس کے چلنے کا انداز اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھی، لیکن اس کا کوئی آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پہچان لیا، لیکن ابھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگے ہاتھ پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین نے اندر جانے دیا اور جیسے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور واپس نکلنے لگی تو سلطان نظر جمائے کھڑا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی عورت بیس بدل کر ایک تھیلے میں کچھ چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس تھیلی میں کیا ہے، تو تم یہیں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان کا ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کے عظیم لنگر میں کھانا کھلانے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس تھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان کمار کی بیوی ہوگی اور وہ خواتین اس کو چلاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا۔ سلطان نے اس کا پیچھا کیا، وہ عورت ایک سنسان جگہ میں چلی گئی اور سلطان بھی اس کے پیچھا کرتے کرتے چلا گیا۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس غار میں چلا گیا۔ جیسے سلطان غار میں گیا تو کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے باندھی ہوئی تھیں اور وہ خواتین چوتھی عورت کو جو بے ہوش تھی خواتین تھیلے سے نکل رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن میں تلوار رکھی اور پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس خواتین نے کہا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ میں ابھی وہ خواتین سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ ادھر بندھی ہوئی اور 2 عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ اے ہمارے سلطان، آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ہمیں آپ سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں بچانے آئیں گے۔ جب اس خواتین نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ سلطان کی اس تلوار کو دیکھ کر وہ سلطان کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، میں سب سچ بتاتی ہوں، اب میری جان بخش دیں۔ سلطان نے جان بخشی کا وعدہ پر اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کا دشمن جب سے آپ نے شہر فتح کیا ہے وہ اسی تاک میں تھا کہ کس طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور وہ دوبارہ یہ شہر آپ سے فتح کر سکے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگوں پہلے سے زیادہ خوددار اور حب الوطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمن کو پسند نہ آئی اور اس لیے اس نے یہ کام سر انجام دیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے اور اس واقعے کا سلطان کی بے حد بدنامی ہوگی اور حلب شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر اعتبار اٹھ جائے گا اور دشمن کو اس شہر کو دوبارہ فتح کر لے گا۔ یہ سن کر سلطان ایوبی نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سلطان کے جسم میں آخری سانس بھی ہے، میرے دشمن فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچی اور اس کو انجام تک پہنچا دیا۔